بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ہم جو ہے وہ اسلامت اختیاری کے آگے سبق پڑھیں گے منافقین کا طرز عمل، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 تا 13۔ ان میں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان آیت کا۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، لا نہ، تفسدوا تم فساد کرو، فی میں الارض زمین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انہوں نے کہا، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون تو انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم بے شک، ہم وہ، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، وا اور لیکن لا نہیں، یشعرون شعور رکھتے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن اس بات کی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، آمنو تم ایمان لے کے آؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لے کے الناس لوگ، قالوا انہوں نے کہا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ ہیں، ہم وہی، السفہاء بے وقوف، اور لیکن لا یعلمون نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب ان آیات کی جو ہے وہ ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے منافقین کا طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی گویا کہ زمین میں دنگا فساد اور بدامنی پیدا کرنا ان کی عادت ہے۔ حدود الہی کو پامال کرنا اور برائی کی دعوت دینا ان کے نزدیک کوئی غلط کام ہی نہیں ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جیسے دو بھائیوں یا دو خاندانوں یا دو معاشروں کو دنیاوی حرص و لالچ کی خاطر آپس میں لڑا دیا جائے، منافقین اس قسم کے افعال بد کرنے سے ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ قابل تعجب بات یہ کہ اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود، اتنی فاحش غلطی کرنے کے باوجود وہ دوسروں کو یہی باور کرواتے ہیں، یعنی کہ وہی بتاتے ہیں کہ ان کا نہ صرف دامن صاف ہے بلکہ وہ تو فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مشن بھی یہی ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہو۔ گویا منافقین اپنے آپ کو پوری دنیا کا یعنی کہ اصلاح کرنے والے جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو یعنی کہ دنیا کی اصلاح کرنے والے، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں منافقوں کا پردہ فاش کر دیا اور پوری دنیا کے لیے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اصلی اور حقیقی بات یہ ہے، اپنے آپ کو مصلح کہنے والے منافقین دنیا کے بدترین فساد پھیلانے والے ہیں، دنیا کے امن و امان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار لوگ ہیں، اس لیے ان سے محتاط رہیں۔ اس کے بارے میں مولانا امین الحسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، فساد فی الارض قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم اس نظام حق کو بگاڑنا اور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا ہے جو اللہ واحد کی عبادت اور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر آگے منافقین کی حالت کے بارے میں بیان کیا جائے آیت نمبر 13 میں کہ برے اعمال کو مزید کھول کے بیان کیا گیا کہ تاکہ امت مسلمہ ان کے قائد و اعمال سے اچھی طرح باخبر ہو جائیں کہ منافقین سے جب بھی کہا گیا کہ جس طرح مخلص اہل ایمان نے دل سے ایمان قبول کیا پھر اس پر اچھی طرح عمل بھی کرتے ہیں، تم بھی ان کی طرح دلی طور پر ایمان قبول کرو، تو منافقین کا جواب نہ صرف مایوس کن رہا بلکہ گستاخانہ بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو عقل مند اور مخلص اہل ایمان صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عقل مندی یہی تھی کہ دعوت اسلامی کے فوائد سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے لیکن آزمائش کے موقع پر پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے آج کے دور کے نام نہاد مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے، وہ عملی مسلمانوں کو جاہل اور بے وقوف سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے اس غلیظ نظریے کی فوراً تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ منافقین خود بے وقوف ہیں، اور بے وقوف بھی ایسے ہیں کہ انہیں اس بات کا قطعاً شعور نہیں ہے، گویا کہ اہل ایمان کو بے وقوف اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کے سب سے بڑے احمق جاہل اور نادان ٹھہرے ہیں۔ عقل مندوں کا مقولہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو عقل مند کہنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ آگے منافقین کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں آیت نمبر 14، 15، 16 میں کہ منافقین کیسے کیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آیات کا ترجمہ دیکھیں، وا اور اذا جب، لقو ملتے ہیں، اللہ جینا جو، آمن و ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وا اور اذا جب، خلو تنہا ہوتے ہیں، الی طرف شیاطینہم شیطان ان کے، قالو وہ کہتے ہیں، انا بے شک معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے فی میں طغیانہم سرکشی ان کی، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا وَنَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں یعنی سرداروں کے پاس تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اور اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان سے، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے فی میں طغیانہم سرکشی میں ان کی، یعمہون اور وہ حیران پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دراصل اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ان کی رسی دراز کیا جاتا ہے اور وہ سرکشی میں حیران پھرتے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے نشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما پس نہ ربحت فائدہ دے گی تجارت ان کی، اور ما نہیں کانوا وہ تھے مہتدین ہدایت والے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب منافقین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ منافقین کیسے ہوتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، آیت کریمہ میں منافقین کی چال بازیوں اور ان کے دھوکے اور مکر و فریب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردیاں جتلاتے ہیں، لیکن جب خلوت میں اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو صفائی کے طور پر کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، انہیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ قرآن کریم نے ان کے سرداروں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شیاطین عربی میں سرکش اور بھٹکانے والے کو کہتے ہیں۔ سرکش چاہے جن ہو یا انسان، غرض ہر دور کے لیے یعنی کہ ہر انسان کے لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن آیت کریمہ میں منافقین مدینہ یہودی مدینہ کے سرداروں کو شیاطین کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے دین کے باغی اور سرکش ہیں۔ یہاں سے دیکھیں شیاطین سے مراد ہے، یہاں روسا اور یہود و منافقین کے لیے جو ہے شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اپنی سرکشی کے لحاظ سے خود ہی شیطان بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں جن کے لوگ یہ معتقد تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کاہن اور سردار، اس سے مراد شیطان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم جو مکر کر رہے ہو نا اہل ایمان کے ساتھ، اور کہتے ہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں ذلت اور رسوائی ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مذاق کرنا شان خدائی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے اس کی توجیہ کی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے مذاق سے مراد اللہ تعالیٰ کا منافقین کی رسی کو دراز کرنا ہے، اور آخرکار انہیں اس مذاق کی سزا دینا ہے۔ برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ منافقین چونکہ اہل ایمان سے مذاق کر کے بری حرکت کا ارتکاب کرتے ہیں، اس بری حرکت کی سزا بھی یہی ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ منافقین گمراہی کے اندھیروں میں حیران ہیں، انہیں کوئی راستہ ہی نہیں دکھائی دیتا، اور وہ لوگ گمراہی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اپنے آپ کو حق پر خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو دراز کر دیا ہے۔ یہاں اندھے پن سے مراد امام قرطبی نے کہا ہے کہ یعنی آنکھ اور دل کا اندھا پن لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں مذاق بنا دیا، ان کو مہلت دے دی ہے۔ اس ڈھیل اور مہلت کا ان کو عارضی فائدہ تو ممکن ہے، لیکن آخرت کا دردناک عذاب ان کا مقدر بنے گا۔ خسارے کی آگے جو ہے اگلے آیت میں خسارے کی تجارت کے بارے میں کہ منافقین کے کردار کو ایسی تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس میں انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا داری کا بھی ایک اصول ہے کہ سودا سے خریدتے وقت ہمیشہ بڑی چھان بین کے بعد اچھا سودا کیا جاتا ہے، اچھی چیزوں کی خریداری کے لیے اچھے دام دیے جاتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نکمی چیز کی خریداری پر زیادہ دام دے دیجیے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو لوگ خریدنے والے کو احمق اور بیوقوف کہتے ہیں، لیکن منافقین کی بدقسمتی یہی ہے کہ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، اور ہدایت کا فائدہ کیا ہے، گمراہی کا نقصان کیا ہے۔ ان تمام معلومات کے باوجود ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی والا راستہ منتخب کر رہے ہیں، گویا یہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس کا ان کو ہرگز نفع نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ایسی تجارت میں دنیاوی خسارہ بھی ہے، اخروی خسارہ بھی ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کو یعنی کہ منافقین نے جو ہے کفر کو ایمان پر ترجیح دے رکھی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ آگے منافقین کی مثال دی جا رہی ہے، مثال جو ہے آیت نمبر 17 تا 20 ترجمہ دیکھیں۔ مثلہم مثال ان کی کمثلی مانند اس کے الذی جو استوقد جلائے نارن آگ کو، فلما پس جب ازاد روشن ہوگی ما جو حولہ اس کا گرد ہے، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، اور ترکہم چھوڑ دیا ان کو فی میں ظلمات تاریکی لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جب اس نے اپنے ارد گرد ماحول کو روشن کر لیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو ایسے اندھیروں میں چھوڑ گیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ سمون بکمون بہرے ہیں، بکمون گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجون وہ نہیں لوٹیں گے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس نہیں لوٹیں گے۔ اوکسیبم یا ان کی اوکسیبم یا جیسے بارش من سے آسمائی آسمان فی اس میں ظلمات تاریکیاں، وا اور رادن گرج ہے، وا اور برقن بجلی ہے، یا جالونا وہ بناتے ہیں اصابہم انگلیاں اپنی فی میں اذانہم کانوں اپنے من سے سوائے کے کڑک، حذر الموت موت کے ڈر سے، وا اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کفار کو۔ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برسے، اس میں تاریکیاں گرج اور بجلی ہو، وہ کڑک اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ قادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم آنکھیں ان کی، کلما جب کبھی اضاء روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چلتے ہیں فی اس میں، وا اور اذا جب اسلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ چاہے، لا ذہبا تو لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے قریب ہے کہ بجلی جو ان کی آنکھوں کی بینائی کو چک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سماعت سننے کی قوت بصارت دیکھنے کی قوت سلب کر لے، یعنی کہ چھین لے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہدایت گمراہی کا اصول، اس آیت کریمہ میں منافقین کی گمراہی کو ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے، جسے صاحب تفہیم قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہی سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، تو جو لوگ دیدہ بنا رکھتے تھے ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں۔ جو منافقین نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے تو ان کو اس روشنی میں کوئی چیز بھی نظر نہ آئی۔ مفسرین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ تاریکی کے راستوں میں بھٹکنے کی ذمہ داری بھی ان کی اپنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا نور چھین لیتے ہیں۔ جو بجائے خود ہی حق کا طالب نہ ہو وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور بصارت اسی کا طلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت و باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے، لیکن جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اندھیرے میں تھا، اس نے آگ جلا کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا۔ جب روشنی سے مفید اور غیر مفید چیزوں کی پہچان ہوگی تو اچانک روشنی بجھ گئی اور دوبارہ اندھیروں میں کھو گیا۔ منافقین کا بھی یہی حال ہے، پہلے شرک کی تاریکی میں غرق تھے، پھر حق کی روشنی میں آ گئے، لیکن جب انہیں اچھے اور برے اعمال کی اچھی طرح پہچان ہو گئی، حق و باطل کا فرق ان پر جو ہے واضح ہو گیا، اپنے کفر و نفاق کی طرف واپس چلے گئے اور اس میں ایسے غرق ہوئے کہ اب حق و باطل میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ آگے گمراہی کے نتائج بتائے جا رہے ہیں کہ جب حق کی روشنی نے ان پر اچھے اور برے راستے واضح کر دیے تو جو لوگ دیکھ سکتے تھے، دیدہ بنا کے مالک تھے، ان کو صحیح راستوں کی پہچان بھی ہوگی، وہ لوگ صحیح راستوں پر چل پڑے، مگر جو لوگ اپنے نفس پرستی حب مال میں اندھے ہو رہے تھے، اس میں روشنی کچھ نہ دیکھ پائے، کہ اس روشنی میں وہ کچھ نہ دیکھ پائے۔ اس آیت کریمہ میں ان کو اندھا، گونگا اور بہرا کہا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنتے بولتے یا دیکھتے نہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سنتے تو ہیں مگر حق بات نہیں سنتے، دیکھتے تو ہیں مگر حق بات اور راہ ہدایت نہیں دیکھتے۔ ان کی قوت گواہی تو ہے مگر حق بات نہیں کہتے، حق بات دیکھنے، سننے اور کہنے کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ جب ان کی یہ تینوں طاقتیں بھی ختم ہو چکی تو ان سے حق کی طرف لوٹ کر آنا یا راہ راست پر آنے کی توقع رکھنا فضول ہے، وہ نور ہدایت کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ دیکھیں کہ اس آیت میں منافقین کی نفسیات و ذہنی حالت کے خوبصورت مثال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انداز بیان اتنا خوبصورت ہے، قرآن کے کلام خداوندی ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ اندھیرے، گھٹا، قرق اور چمک سے بعد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں کفار، منافقین اور مشرکین کی مزاحمت کی وجہ سے پیش آ رہا ہے۔
یہ بھی قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ بعض مقامات پر مثالوں اور قصوں سے کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں خوبصورت تمثیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ قبل ازی منافقین کے 2 گروہ بتائے گئے تھے، ان میں سے ایک عملی تھا اور دوسرا اعتقادی تھا۔ حقیقت میں دونوں ہی اسلام کے لیے آستین کے سانپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور نقصان دہ ہونے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ یہ آیت کریمہ منافقین کے حوالے سے ہے جو اسلام کو حق کو تسلیم کرتے ہوئے صراط مستقیم جانتے ہوئے بھی مشکل حالات میں بھی اہل ایمان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مشکلات و مصائب کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے دور رہتے ہیں۔ جب حالات اچھے اور سازگار ہوتے ہیں تو اہل ایمان کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ اس تمثیل سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایمان کی راہ پر چلنا، اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان آزمائشوں سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ منافقت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے آج کل کے عام مسلمانوں کا رویہ ہے۔ آیت کے آخر میں ان کو خبردار کر دیا گیا کہ تمہاری یہ چال بازیاں اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریب تم لوگوں کو عبرتناک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے، کفار کو گھیرنے والے ہیں۔ حالت منافقین، اس آیت کریمہ میں منافقین کے کردار اللہ تعالیٰ کے فضل و ایمان کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے جو عملی نفاق کے مرتکب ہیں، کہ جب بھی جو ہے وہ قرآن کریم میں ان منافقین کے اعمال کے مطابق یا ان کی چاہت کے مطابق کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی چاہت سے ہٹ کر کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو منافقین کو اندھا کر دیتا، ان کی قوت بصارت چھین لیتا، یعنی انہیں گمراہی میں مکمل طور پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن قاعدہ خدا بندی نہیں ہے، جو شخص جس قدر حق دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اس سے بھی اسے محروم کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسی قدر قوت سماعت و قوت بصارت رہنے دیتا ہے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن اور چراغ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ دل جس کے اوپر پردہ یعنی غلاف چڑھا ہوتا ہے، تیسرا وہ دل جو الٹا ہوتا ہے، اور چوتھی قسم کا وہ دل جو مخلوط ہوتا ہے۔ پہلا دل مومن کا ہے، دوسرا دل کافر کا ہے، تیسرا دل خالص منافق کا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان نفاق دونوں جمع ہے۔ یہاں پر ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اہل ایمان کا تذکرہ 5 آیتوں میں کیا گیا، اہل کفر کا تذکرہ 2 آیتوں میں ذکر کر کے ختم کر دیا گیا، جبکہ اہل نفاق کا تذکرہ 13 آیتوں میں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلص اہل ایمان کا ایمان بھی واضح ہوتا ہے، اہل کفر کا کفر بھی واضح ہوتا ہے، لیکن اہل نفاق کا نفاق واضح نہیں ہوتا، اس لیے ان سے ہوشیار رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ تفصیل سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں منافقت سے محفوظ رکھیں اور ان کی شر سے بھی بچائے۔ السلام علیکم۔